کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے بتاتی چلوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اہل بیت کی شہادت کی داستان ان کے خون سے لکھی گئی ہے۔ ہمارا سال نو ہمیں یاد دلانے آتا ہے کہ ہم وہ ظالم امت ہیں جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بھی تکلیف دی اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اہل بیت پر ظلم ڈھائے، اور آج بھی ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر، دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ کر یزیدی اور شمر کے طریقوں پر چل کر کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ام سلمہ سے فرمایا، سلمہ، آج ایک فرشتہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، تم دروازے پر کھڑی رہنا، کسی کو اندر داخل نہ ہونے دینا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ حسن حسین دوڑتے ہوئے آئے اور اندر داخل ہونے لگے تو ام سلمہ نے روک لیا۔ دونوں رونے لگے تو ام سلمہ نے انہیں اندر داخل کرا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ام سلمہ خود کو روک نہ سکیں اور اندر داخل ہو گئیں۔ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نواسوں کو سینے سے چمٹائے بری طرح روئے جا رہے تھے۔ ام سلمہ پریشان ہو کر قریب آئیں اور وجہ پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، فرمایا کہ آپ کے ان دونوں نواسوں کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا جائے گا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کربلا کی زمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگے، سلمہ، مجھے وہ زمین بھی دکھائی گئی جہاں میرے اس لاڈلے کا سر کاٹا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کر روتے رہے اور نواسوں کو چومتے رہے، لیکن اللہ سے شکوہ نہ کیا، امت کا گلہ نہ کیا، بلکہ دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا بھی تو فرمایا کہ پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اسی امت کے ظالم کوفیوں نے اہل بیت کے 17 افراد کو شہید کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بن علی سے غداری کا بھرپور ثبوت دیا اور مال و دولت کی خاطر یزید کے ہاتھ بیعت کر کے اہل بیت کو دھوکہ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بن علی تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ قریب بہن زینب بیٹھی ہوئی تھیں، غم زدہ آواز میں کہنے لگی، یہ بھی کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بہن زینب، ابھی نانا جان تشریف لائے تھے، کہہ رہے تھے بیٹا تجھے لینے آیا ہوں۔ بہن زینب کے حلق سے ایک سسکی نکلی اور وہ بھائی کے بازو سے بلکتی ہوئی لگ گئی۔ وہ عورتیں بھی کیا بہادر عورتیں تھیں جنہوں نے خاندان کے مردوں کو ایک ایک کر کے کٹتے گرتے اور شہید ہوتے دیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خیمے کے باہر تھے کہ 2 سالہ بیٹا عبداللہ نے خیمے سے سر نکالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے محبت میں بچے کو اٹھا لیا۔ ابھی پیاسے ہونٹ بچے کو چوم بھی نہ پائے تھے کہ ظالم یزیدی لشکر سے ایک تیر آیا اور ننھے عبداللہ کے نرخرے کو پار کر گیا اور وہ باپ کے بازو میں بچے کی گردن ڈھلک گئی۔ ایک بجلی سی باپ کے دل کے آر پار ہو گئی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کا خون چلو میں بھرا اور آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، میرے اللہ، اگر تو اس سے راضی ہے تو یہ سودا بہت سستا ہے۔ یہ کلمہ اس قدر مہنگا تھا کہ اس کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ لٹ گیا۔ مفت میں ملے کلمے کی قدر اس قدر رہ گئی ہے کہ اس کو راگ و رنگ کا روپ دے کر سنایا جاتا ہے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے سب سے حسین ترین جوان تھے۔ جب کوفیوں نے ایک ساتھ حسینی لشکر پر حملہ کیا تو ایک تیر آیا اور حسین جوان قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کو پار کر گیا۔ وہ درد سے چلائے، ہائے چاچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دوڑے شیر کی طرح اور اس تیر چلانے والے کے بازو پر وار کیا، ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ واقعی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شمر سے کہا، نماز کے لیے جنگ روک دو، مگر اس ظالم درندہ اس کے لیے تیار نہ ہوا تو آپ نے ساتھیوں سے کہا، آدھے پڑھیں اور آدھے جنگ جاری رکھیں۔ اللہ اکبر! کیا نماز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی۔ 3 دن سے نہ کھانا نہ پانی، بھوکے پیاسے، پانی کے خطرے کو ترستے صحابہ، شاید تیمم بھی کیا تو خون آلود کربلا کی روتی بلکتی زمین پر ہاتھ مار کر زخموں سے چور نماز کو جب کھڑے ہوئے تو شمر کے لیے حضرت حسین پر حملہ کرنے کا بہترین موقع تھا۔ ایک نیزہ آ کر سینے پر لگا۔ عجب ان کی نماز تھی، نہ قضا ہوئی نہ ادا ہوئی، زیر خنجر انہوں نے نماز ادا کر دی۔ آج امت کا حال یہ ہے، ہٹے کٹے اچھے بھلے ہو کر نماز کے لیے مسجد جانا بوجھ بن گیا ہے۔ گھنٹوں بلکہ ساری رات موبائل میں لگے رہتے ہیں، نہ عشاء کا ہوش نہ فجر کا خیال۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بن علی نے چاروں طرف چمکتی ہزاروں تلواروں اور تیروں کے بیچ نماز ادا کر کے بتائی، نماز اتنی قیمتی ہے کہ اگر اس کو جان دے کر بھی ادا کرنی پڑے تو سودا بہت سستا ہے۔ اور آج ہماری نظر میں نماز اس قدر سستی بے حقیقت ہو گئی کہ بعض تو کہتے ہیں ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ واہ، کیا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اہل بیت کی قربانیوں کا نام عظمت سے نبی کا لیتے ہیں اور طریقہ یزید و شمر کا، تو انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک سر کاٹا گیا اور نیزے پر چڑھایا گیا تو اہل بیت کی عورتوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں، خون اتر رہا تھا، اور کمزور بیمار زین العابدین میں آہ کرنے کی بھی سکت نہ رہی تھی۔ لیکن کربلا کے اس خونی منظر کا ایک ایک نقش اس نوخیز کے دل و دماغ میں ایسا گھس کر رہ گیا کہ ساری زندگی ہنسنا تو دور، کبھی مسکرایا بھی نہیں۔ ساری رات روتے رہتے تھے۔ گھر کا ایک فرد مر جائے تو سارا گھر روتا ہے، مگر انہوں نے سارے خاندان کو ٹکڑے ہو کر نیزوں پر چڑھتے دیکھا تھا۔ بھلا وہ یہ منظر کیسے بھول سکتے تھے؟ اہل بیت کے سروں کو یزید کے حکم کے مطابق نیزوں پر لگا کر شام کی طرف لے جایا جانے لگا تو بہن زینب مڑ مڑ کر کربلا کی اس خون آلود زمین کو دیکھ کر روتی بلکتی، کبھی بھائیوں کی بے سر کی لاشوں کو دیکھتی اور کبھی نیزوں پر لگے سروں کو، اور بڑبڑاتی کہ نانا جان دیکھ لو اپنے نواسے کو،
یہ وہ ہے جو آپ کی چھاتی پر کھیلا کرتا تھا اور آپ کی زلفوں کو لگام بنا کر پیٹھ پر سوار ہو جاتا تھا، لیکن آج یہ اپنی ہی بوٹیوں کا ہار پہنے خون میں ڈوبا ہوا پڑا ہے۔ جب یزید کے پاس ان مبارک ہستیوں کے سروں کو پیش کیا گیا تو یزید حیران رہ گیا۔ ان عظیم ہستیوں کے جمال کو دیکھ کر بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی اس قدر خوبصورت رہ سکتا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 55 سال چند ماہ تھی۔ ایسا حسین چمکتا چہرہ کہ نگاہ ٹکتی نہ تھی۔ شمر نے چھڑی سے آپ کے پھول کی طرح تازہ ہونٹوں کو حرکت دی۔ حضرت انس تڑپ کر چیخ اٹھے، ارے ظالم، یہ چھڑی ہٹا، ان ہونٹوں پر میں نے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہونٹوں کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مال کے حرص میں جہنم کو خریدنے والا یزید اپنی کامیابی پر سرشار تھا، کیونکہ اب وہ 3 بر اعظموں کا تنہا مالک تھا۔ لیکن افسوس، صرف 3 سال کی حکومت کے بعد جہنم کا بلاوا آ گیا اور وہ 39 سال کی عمر میں دنیا کا بدترین انسان بن کر مر گیا، اور اللہ کے دین پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، اگرچہ کہ ان کے جسم خون آلود گوشت کے لوتھڑوں کی شکل میں کربلا میں بغیر کفن کے پڑے تھے۔ یزید کا حکم تھا کہ کسی کو نہ کفن دیا جائے اور نہ دفن کیا جائے۔ یہ تو کربلا کی زمین کا درد تھا کہ اس کو ان لاشوں پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی مٹی سے ان کے بدنوں کو ڈھک دیا۔ بعد کو صدیوں تمام شہداء کو دفن کر دیا۔ محشر کے دن جب زمین کی چھاتی پھٹ جائے گی اور وہ اپنے بوجھ باہر نکال دے گی تو کربلا کی زمین کا جب منظر ہوگا۔ چھاتی جب پھٹ جائے گی زمین کربلا کی، سر کٹے شہداء ہوں گے اور تازہ خون بہتا ہوگا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کی زمین سے ایک بوتل میں خون جمع کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ میرے حسین کا خون ہے، کل حشر کا دن میں اس کا وکیل بنوں گا۔ آج جتنی موج مستی کرنی ہے کر لو، کل جب ہتھکڑیاں ڈال کر برہنہ حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اس وقت نہ فیکٹریاں کام آئیں گی، نہ ڈالر، نہ درہم، نہ حکومتیں، نہ منصب۔ 3 بر اعظم کا بادشاہ صرف 3 سال حکومت کر کے ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یزید اور شمر کے مال و دولت کی بدترین حرص سے نکال کر سنت نبوی کی نورانی چادر سے ڈھانک دے، آمین۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تو خورشید رائچوری چینل دیکھنے اور سننے والے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہم کو ضرور آگاہ کیجیے، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بھلائی کے کام میں حصہ لیجیے۔